شادی کے بعد میرا چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے آتا تھا مگر میرے شوہر کو برا لگتا۔ ایک دن بھائی مجھ سے ملنے آیا تو اچانک میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہوا اور غصہ ہونے لگا کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل کرتا زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں۔ کوئی انسان ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے میرے بھائی کو دھکے دے کر نکال دیا۔ میں بہت روئی۔ پھر اگلے دن جب میرے شوہر کا بھائی گھر آیا تو پتہ نہیں میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط، لیکن اپنے گاؤں سے بہت دور ایک دوسرے گاؤں کے لڑکے سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ہماری پہلی بات ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے غلطی سے فون اٹھایا تھا اور چند لمحوں کی بات کے بعد رابطہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے بعد کبھی وہ حال پوچھ لیتا، کبھی میں کسی بات کا جواب دے دیتی اور آہستہ آہستہ اجنبی پن ختم ہونے لگا۔ پھر دوستی ہو گئی اور دوستی اتنی مضبوط ہوتی گئی کہ ایک دن احساس ہوا کہ یہ صرف دوستی نہیں رہی بلکہ محبت میں بدل چکی ہے۔ پھر وہی محبت تھی جو ہر وقت دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس کا خیال آتا اور رات سونے سے پہلے بھی آخری خیال اسی کا ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہ چھپاؤں، اس لیے جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں رفیق کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تو میں نے صاف صاف اپنے امی ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے گھر والوں نے میری بات سنی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے فوراً انکار نہیں کیا، کیونکہ رفیق کے بارے میں جو معلومات انہوں نے حاصل کی وہ اچھی تھی۔ وہ محنت کرنے والا لڑکا تھا، اس کی آمدنی بھی مناسب تھی، اس کا خاندان بھی چھوٹا تھا اور گاؤں میں لوگ بھی اس کے بارے میں اچھا ہی کہتے تھے۔ اسی لیے اصل مسئلہ رفیق نہیں بلکہ اس کا گاؤں تھا، جو ہمارے گاؤں سے بہت زیادہ دور تھا۔ میرے امی ابو عمر رسیدہ تھے اور میں ان کی سب سے چھوٹی اور آخری اولاد تھی۔ انہوں نے نہایت اداس لہجے میں کہا، یہ ہے کہ اگر ہمیں تم سے ملنے کا دل کرے تو لمبا سفر کرنا پڑے گا، ٹرینوں کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ ہماری اب وہ عمر نہیں رہی کہ بار بار اتنا لمبا سفر کر سکیں۔ ہمیں تمہاری جدائی سے زیادہ اس فاصلے کا دکھ ہے جو اس شادی کے بعد ہمیشہ ہمارے درمیان آ جائے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سمجھایا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ نہیں آ سکیں گے تو میں خود آپ سے ملنے آ جایا کروں گی۔ جب بھی موقع ملے میں ضرور آؤں گی، آپ دونوں کو کبھی اکیلا محسوس ہونے نہیں دوں گی۔ اس وقت محبت انسان سے وہ سب کچھ کہلوا دیتی ہے جو شاید عام حالات میں وہ کبھی نہ کہے، کیونکہ اس وقت دل میں صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے پیار کو پا لیا جائے اور باقی سب مسئلے بعد میں خود ہی حل ہو جائیں گے۔ میں نے بھی یہی سوچا اور آخرکار اپنے گھر والوں کو راضی کر ہی لیا۔ میرا نام شمائلہ ہے اور کچھ ہی عرصے بعد میری شادی رفیق کے ساتھ ہو گئی۔ جب میں پہلی بار دلہن بن کے اس کے گھر پہنچی تو میرے دل میں ہزاروں اندیشے بھی تھے اور بے شمار خواب بھی، مگر شروع کے دن اتنے خوبصورت گزرے کہ مجھے ہر لمحہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ رفیق نہایت نرم مزاج تھا، میری ہر بات کا خیال رکھتا تھا، میری پسند ناپسند پوچھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ مجھے کبھی اپنے گھر والوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ شام کے وقت ہم دونوں گھر کی چھت پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے، دور کھیتوں میں چلتی ہوا کو محسوس کرتے اور آنے والے وقت کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر محبت کی کہانی کا انجام ایسا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنے خاندان کے بارے میں مزید بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو اس وقت ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ بھی گھر واپس آ جائے گا، پھر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ کہ تعلیم کو اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے گھر میں بھی ایک ہی جوان بھائی ہے جس کا نام علی ہے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس نے میری بات سن کر خوشی سے کہا کہ پھر تو دونوں گھروں کی کہانی ایک جیسی ہوئی۔ تمہارے گھر میں بھی چھوٹی سی فیملی ہے اور ہمارے گھر میں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ میرا تو ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے کہ چھوٹا خاندان ہی سب سے زیادہ سکون دیتا ہے، کیونکہ ایسے گھروں میں محبت بانٹنے کے لیے زیادہ دل ہوتے ہیں اور جھگڑے کرنے والے کم۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سکون ہمیشہ اسی طرح قائم رہے، کیونکہ اس وقت مجھے یہی لگ رہا تھا کہ قسمت نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی
اور ہماری نئی زندگی خاموشی سے اپنے خوبصورت سفر پر آگے بڑھنے لگی۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بعد کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے بچپن سے ہی گھر کی بہت سی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آ گئی تھیں۔ اماں کے ساتھ مل کھالنا، صفائی کرنا، مہمانوں کی خدمت کرنا، سب کچھ میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ اب جب میں شادی کے بعد اتنی دور آ گئی تھی تو اکثر صبح کے وقت چولہے پر چائے رکھتے ہوئے مجھے اپنا پرانا گھر یاد آ جاتا، جہاں پر آواز اپنی لگتی تھی، ہر چیز اپنی محسوس ہوتی تھی اور ہر کونے میں میری بچپن کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ دل بار بار یہی سوچتا کہ انسان جب تک محبت میں نہیں پڑتا اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی کسی کے لیے اپنا سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا، مگر جب محبت دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان خوشی خوشی وہ فاصلے بھی طے کر لیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان سے اتنی دور آ جاؤں گی کہ ان سے ملنے کے لیے پورا دن سفر کرنا پڑے گا۔ گاؤں واقعی بہت دور تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر والوں کی یاد پہلے سے زیادہ ستانے لگی تھی۔ کبھی اماں کی آواز کانوں میں گونجتی، کبھی ابو کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور کبھی بھائی کی شرارتیں یاد آ جاتی۔ انہی خیالوں میں ایک دن دوپہر کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بھائی علی کو کھڑا دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند لمحوں تک تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ واقعی میرے سامنے کھڑا ہے۔ پھر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے جلدی سے اسے اندر بلا لیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ مسکرا کر بولا کہ تیری بہت یاد آ رہی تھی، اماں بھی ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے تیرے لیے دیسی گھی، کچھ اچار، کچھ مٹھائیاں اور گھر کا بہت سا سامان تیار کیا۔ پھر کہنے لگی کہ کسی نہ کسی طرح یہ سب شمائلہ تک پہنچا دو۔ بس میں وہ سب لے کر چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہنچ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، پورے 12 گھنٹے کا مسلسل سفر طے کر کے وہ یہاں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی، کپڑوں پر بھی سفر کی گرد جمی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بہن سے ملنے کی خوشی ہر تھکن سے بڑی تھی۔ میں نے فوراً اس سے کہا کہ پہلے آرام سے ملنے کی خوشی ہر تھکن سے بڑی تھی۔ میں نے فوراً اس سے کہا کہ پہلے آرام کرو، منہ ہاتھ دھو لو، پھر سکون سے بیٹھنا، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میں نے جلدی جلدی اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا۔ اماں نے جو چیزیں بھیجی تھیں انہیں ایک ایک کر کے نکالتی جاتی اور ہر چیز کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ کہیں دیسی گھی کی خوشبو تھی، کہیں گھر کے ہاتھوں کا بنا ہوا اچار تھا، کہیں میری پسند کی مٹھائی رکھی تھی۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے کبھی امیر نہیں رہے، مگر اس دن مجھے ایک بار پھر احساس ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے معاملے میں ہمیشہ امیر ہوتے ہیں۔ ان کی محبت کبھی غربت کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اپنے حصے کی خوشیاں بھی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ شام ہونے تک میں نے گھر اچھی طرح سجا لیا، بھائی کے لیے تازہ کھانا بنایا اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا نہیں تھا، صرف ایک ہی کمرہ تھا جس میں پنکھا لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے بھائی کو وہیں آرام کرنے کے لیے بٹھا دیا تاکہ سفر کی تھکن کچھ کم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد رفیق بھی کام سے واپس آیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کب آیا ہے؟ میں نے خوشی سے بتایا کہ صبح آیا تھا، بیچارہ کل سے سفر میں تھا، 12 گھنٹے کا راستہ طے کر کے ابھی پہنچا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اچھا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی مجھے نظر نہیں آئی جس کی میں نے امید کی تھی۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھا، پھر کھانا کھایا، مگر باتوں کے دوران بھی اس کا انداز عجیب سا تھا۔ اس نے علی سے کہا کہ اب پڑھائی تو ہو گئی، کوئی کام بھی کر لیا کرو، کب تک فارغ رہو گے؟ علی نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ ابھی میرے امتحان ختم ہوئے ہیں، اب نوکری ہی تلاش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ بات تو معمولی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ رفیق کے لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، جیسے وہ دل سے اس کی عزت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، مگر میرے دل میں ایک ہلکی سی چبھن پیدا ہو گئی۔ اگلے دن بھی علی ہمارے ساتھ رہا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، کبھی میرے ساتھ بیٹھ جاتا، کبھی باہر گاؤں کی گلیوں میں تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیتا، مگر میں ہر لمحہ اس کی خاطرداری کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ اتنی دور سے آیا ہوا مہمان صرف میرا بھائی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی محبت بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی دوران رفیق نے ایک دن مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ واپس کب جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ اتنی دور سے آیا ہے، چند دن تو میرے ساتھ گزار لے گا نا؟ ویسے بھی اب آپ کی بہن کی شادی ہو چکی ہے، میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کچھ دن بھائی رہ جائے گا تو میرا بھی دل لگا رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں عجیب سا دکھ تھا، کیونکہ مجھے لگا یہ بات تو رفیق کو خود کہنی چاہیے تھی، اسے خود کہنا چاہیے تھا کہ رہنے دو، جتنا دل چاہے رہے،
مگر اس کی بجائے مجھے اپنے ہی بھائی کے لیے اجازت مانگنی پڑ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ رفیق ہر وقت کسی نہ کسی بات پر خاموش سا رہتا، کبھی چہرہ بنا لیتا، کبھی ایسے گھومتا جیسے گھر میں کوئی اضافی بوجھ آ گیا ہو۔ حالانکہ علی اپنے ساتھ اتنا سارا سامان لے کر آیا تھا کہ کئی دن کا خرچ بھی بچ گیا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں رفیق کا دل کھل کر اس کے لیے نرم نہ ہو سکا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب علی واپس جانے لگا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ جلد دوبارہ ملنے آئے گا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اداسی بھی تھی، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس کی بہنوئی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے، مگر اس کے جانے کے بعد دیر تک سوچتی رہی کہ جب رفیق کی بہن ہمارے گھر آتی تھی تو میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی، اس کے لیے الگ الگ کھانے بناتی، ہر وقت اس کے آس پاس رہتی، اس کے آرام کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ وہ تھک جاتی تو اس کے پاؤں بھی دبا دیتی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور میں دل سے اس کی عزت کرتی تھی۔ پھر جب میرا اپنا بھائی چند دن کے لیے آیا تو رفیق کے چہرے پر وہ اپنائیت کیوں نہ آ سکی؟ یہی بات میرے دل میں خاموش دکھ بن کر بیٹھ گئی، اور میں جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی شدت سے مجھے یاد آتی۔ وہ کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر مجھ سے ملنے آ جاتا۔ حالانکہ ہمارے گاؤں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا اور سفر بھی آسان نہیں تھا، مگر وہ ہر بار ہنستے ہوئے یہی کہتا کہ بہن سے ملنے کے لیے راستے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھتا ہے۔ جہاں دل بے چین ہو جائے وہاں سفر کی تھکن خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ہر بار اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی، کیونکہ اس کے آنے سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے اپنے گھر کا ایک ٹکڑا میرے پاس آ گیا ہو، اور چند دن کے لیے ہی صحیح مگر مجھے اپنے بچپن کی خوشبو دوبارہ مل جاتی۔ رفیق اکثر حیرت سے کہتا کہ تمہارا بھائی اتنی دور سے بار بار آ جاتا ہے، لوگ تو سالوں تک اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے، مگر یہ ہر چند مہینوں بعد یہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں مسکرا کر جواب دیتی کہ وہ میرا بھائی ہے، اور بھائیوں کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خاص طور پر جب ایک ہی بہن ہو، پھر بچپن میں ساتھ گزارا ہو تو زیادہ یاد آتی ہے۔ اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ علی جب ہمارے گھر آتا تو گھر کا ماحول بدل جاتا، ہم دونوں کبھی پرانی باتیں یاد کرنے لگتے، کبھی بچپن کی شرارتوں پر ہنسنے لگتے، کبھی وہ ہنستے ہوئے میرے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مار دیتا اور کبھی میں بھی مذاق میں اس کی کمر پر ہاتھ مار دیتی۔ پھر ہم دونوں زور زور سے ہنسنے لگتے، کیونکہ یہی ہمارا برسوں پرانا انداز تھا۔ ہم نے بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہنستے کھیلتے زندگی گزاری تھی، اس لیے اس میں مجھے کوئی عجیب بات محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہی لمحوں میں مجھے اپنا پرانا گھر، اپنے امی ابو اور اپنا بچپن سب کچھ ایک ساتھ یاد آ جاتا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ ہر بار رفیق خاموشی سے ہمیں دیکھتا رہتا، اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں رہتی تھی، بلکہ جیسے وہ کسی اندرونی الجھن میں مبتلا ہو۔ ایک دن جب علی واپس جا چکا تھا تو رفیق نے اچانک میری طرف دیکھ کر کہا کہ عجیب بات ہے، تم اپنے بھائی کے ساتھ اتنی خوش ہوتی ہو، اتنا ہنستی ہو، میرے ساتھ تو اکثر خاموش رہتی ہو۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے کہا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ اس کا بچپن گزرا ہے، ہم دونوں نے ایک ہی گھر میں آنکھ کھولی ہے، ایک ہی صحن میں کھیلے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہنس بول لیتی ہوں تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پھر جب آپ کی بہن ہمارے گھر آتی ہے آپ بھی تو اس کے ساتھ ہنستے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میری بات سننے کی بجائے رفیق کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے الٹا مجھ سے بحث کرنی شروع کر دی۔ بات آہستہ آہستہ جھگڑے میں بدل گئی۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس پر ناراض ہونے کی ضرورت تھی، مگر نہ جانے کیوں اس دن وہ میری ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہا تھا۔ اس جھگڑے کے بعد کئی دن تک ہمارے درمیان پہلے جیسی بے تکلفی نہ رہی، اگرچہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ رفیق کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی ہے جسے وہ کھل کر بیان نہیں کر رہا۔ پھر ایک دن شام کے وقت وہ کام سے واپس آیا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے اچانک کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا کہ پوچھیں۔ وہ کچھ لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا کہ تمہارا بھائی بار بار یہاں کیوں آ جاتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا کہ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ وہ مجھ سے ملنے آتا ہے، آخر میں اس کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس نے آہستہ مگر عجیب لہجے میں کہا کہ ایسی بھی کیا محبت ہوتی ہے؟ اس کے الفاظ سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل پر زور سے چوٹ مار دی۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا،
پھر نظریں دوسری طرف پھیر کر بولا کہ کچھ نہیں، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر میرے دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ رفیق کے ذہن میں میرے اور میرے اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں کوئی ایسی غلط سوچ جنم لے رہی ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور یہی احساس میرے دل میں ایک ایسا خوف چھوڑ گیا جس نے اس رات میری آنکھوں سے نیند چھین لی۔ جب بھی علی میرے گھر آتا تو ہمیشہ ایک بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ رات ہوتے ہی وہ اپنا بستر باہر صحن میں بچھا لیتا، کیونکہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ کمرہ میاں بیوی کے لیے ہے، اس لیے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اندر سوئے گا، گرمی ہو یا سردی۔ وہ خاموشی سے باہر ہی رات گزار لیتا، اگرچہ پنکھا بھی اکثر خراب رہتا تھا، مگر ہمارے گاؤں میں رات کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی تھی۔ اسی سہارے وہ آرام کرنے کی کوشش کرتا اور کبھی زبان سے ایک لفظ شکایت بھی نہ نکالتا۔ دن کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی تو ظاہر ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا، کیونکہ باہر بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ مگر اس معمولی سی بات پر بھی رفیق کے چہرے پر تاثرات بدل جاتے۔ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتا جس سے مجھے محسوس ہوتا کہ اسے میرے بھائی کی موجودگی پسند نہیں آ رہی۔ اگرچہ وہ کھل کر ہر بار کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کے انداز، اس کی خاموشیاں اور اس کے تیور سب کچھ بیان کر دیتے تھے۔ میں کڑتی رہتی، مگر گھر کا سکون خراب نہ ہو اس لیے خاموش رہ جاتی۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر علی نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ راشن بھی لے آتا ہے، اپنا خرچ بھی نہیں بننے دیتا، ہمارے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیتا ہے، عزت سے رہتا ہے، عزت سے بات کرتا ہے، پھر بھی رفیق کے دل میں اس کے لیے نرمی کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ مگر جتنا زیادہ میں یہ سوال اپنے دل میں دہراتی، اتنا ہی زیادہ رفیق کا رویہ میرے لیے ناقابل سمجھ بنتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ شام کا وقت تھا، رفیق نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور ایسا جملہ کہا جسے سن کر مجھے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو۔ اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اور طرح کا رشتہ تو نہیں ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھیں پھٹ گئیں، میرے کانوں میں شور سا ہونے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو، میری زبان بند ہو گئی، میرے جسم میں جیسے جان مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو، میری زبان بند ہو گئی، میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، کیونکہ ایک پاکیزہ بہن بھائی کے رشتے پر ایسا الزام میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا کہ آپ کو اپنی بات کا اندازہ بھی ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ مگر وہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس نے کوئی معمولی بات کی ہو۔ ویسے بھی اس کا رویہ پہلے سے بدل چکا تھا، وہ مجھے ہر وقت برقع پہننے کا حکم دیتا تھا، بغیر ضرورت گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، محلے کی کسی عورت سے بھی بات کرنے پر اسے اعتراض ہوتا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں پورا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی، نہ میری کسی سے دوستی تھی، نہ کسی کے گھر آنا جانا تھا، نہ میں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور نہ ہی کبھی کسی اجنبی مرد سے بات کی تھی۔ میں نے اپنی پوری دنیا صرف اپنے شوہر اور اپنے گھر تک محدود کر دی تھی، مگر اس سب کے باوجود وہ مجھ پر ایسے دل پر پتھر رکھ کر اگلی بار جب علی آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب تم یہاں مت آیا کرو۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، کیوں باجی، کیا ہوا؟ میں نے نظریں جھکا لی اور بامشکل اتنا کہا کہ تمہارے جیجو کو تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں آنا چھوڑ دوں گا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ باجی، آپ نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کر کے اچھا نہیں کیا، یہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب یہی میری زندگی ہے، یہی میرا گھر ہے، اب مجھے یہ رشتہ نبھانا ہی پڑے گا۔ تم میری فکر نہ کرو، بس میری خاطر یہاں آنا چھوڑ دو۔ علی نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ ویسے بھی میری نوکری لگنے والی ہے، اس کے بعد شاید میرے پاس وقت بھی، مگر اگر کبھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو صرف ایک بار آواز دے دینا، میں چاہے جہاں بھی ہوا ضرور آ جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے صرف میری محبت کی وجہ سے آتا تھا، اس کے دل میں کوئی لالچ، کوئی مطلب نہیں تھا، مگر مجھے اپنے ہی بھائی سے یہ کہنا پڑا کہ وہ میری دہلیز پر قدم نہ رکھے، صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو اس کا آنا پسند نہیں تھا۔ اس دن علی خاموشی سے واپس چلا گیا
اور جاتے ہوئے کئی بار مڑ کر میرے گھر کو دیکھتا رہا، جبکہ میں دروازے پر کھڑی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے، کیونکہ اس دن صرف میرا بھائی واپس نہیں جا رہا تھا، بلکہ میرے بچپن کی آخری بے فکری بھی میرے گھر کی دہلیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ رفیق اب پہلے والا انسان نہیں رہا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ ہر بات پر میرا خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کر دیر دیر تک باتیں کرتا تھا، میرے چہرے پر اداسی دیکھ لیتا تو فوراً خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کر دیر دیر تک باتیں کرتا تھا، میرے چہرے پر اداسی دیکھ لیتا تو فوراً وجہ پوچھ لیتا تھا، کام سے واپس آتے ہی سب سے پہلے میری آواز لگاتا تھا، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پورے دن کی باتیں کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہماری محبت ہمیشہ اسی طرح قائم رہے گی، مگر نہ جانے کب وہ سب کچھ آہستہ سا بدلنے لگا۔ پہلے باتیں کم ہوئیں، پھر مسکراہٹیں ختم ہو گئیں، پھر اس نے میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا، اور اب اس کی زندگی میں جیسے میری موجودگی صرف ایک معمول بن کر رہ گئی تھی۔ میں ہر روز اسی تبدیلی کو محسوس کرتی، مگر اپنے دل کو یہی کہہ کر خاموش کرا دیتی کہ شاید کام کا دباؤ زیادہ ہوگا، شاید ذمہ داریاں بڑھ گئی ہوں گی، شاید وقت کے ساتھ سب لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہو جاتی ہوگی۔ مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی تھا کہ جس محبت کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، کہیں وہ محبت واقعی ختم تو نہیں ہو گئی۔ وہ صبح جلدی کام پر چلا جاتا اور شام کو واپس آ کر خاموشی سے کھانا کھاتا، پھر کچھ دیر بیٹھ کر سو جاتا۔ نہ پہلے جیسی باتیں رہ گئی، کبھی میرے لیے بے پناہ چاہت دکھائی دیتی تھی۔ میں کئی بار کوشش کرتی کہ کسی بہانے اسے ہنساؤں، پرانی باتیں یاد دلاؤں، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر ویسے ہی گفتگو کروں جیسے پہلے کیا کرتی تھی، مگر وہ ہر بار 2-4 لفظ بول کر بات ختم کر دیتا اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ ایک رات جب ہم دونوں کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پورا گھر خاموش تھا، تب میرے دل نے جواب دے دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اس سے ضرور پوچھوں گی، کیونکہ روز روز اس خاموشی سے گھٹنے سے بہتر تھا کہ ایک بار سچ سن لیا جائے۔ میں نے بہت آہستہ سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ اس نے بے دلی سے میری طرف دیکھا اور بولا، پوچھو۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا کہ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ پہلے آپ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، میری ہر بات سنتے تھے، میرے ساتھ وقت گزارتے تھے، اب ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ آخر کیا بدل گیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سادہ انداز میں بولا کہ شروع میں ہی محبت ہوتی ہے، اس کے بعد تو بیوی صرف ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے کبھی محبت کے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، آج وہ اتنی آسانی سے محبت کو صرف چند مہینوں کی چیز قرار دے رہا تھا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، مگر میری محبت تو نہیں بدلی، میں آج بھی آپ کو پہلے کی طرح ہی چاہتی ہوں، آج بھی آپ کے آنے کا انتظار کرتی ہوں، آج بھی آپ کی ایک مسکراہٹ میرے پورے دن کی تھکن ختم کر دیتی ہے۔ اگر وقت گزرنے سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر میری محبت کیوں نہیں بدلی؟ اس نے میری بات سن کر کندھے اچکائے اور بالکل بے پرواہی سے بولا، کیونکہ تم بیوی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ بیوی ہوں، مگر صرف بیوی تو نہیں ہوں، میں وہی لڑکی بھی ہوں جس سے آپ نے محبت کی تھی، وہی لڑکی ہوں جس کے لیے آپ نے خواب دیکھے تھے۔ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، میں نے اپنے گھر والوں کو منایا تھا، اتنی دور صرف آپ کے لیے آئی ہوں۔ اگر میں صرف بیوی بن گئی ہوں تو کیا محبت کرنے والی وہ لڑکی کہیں ختم ہو گئی؟ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، بس اب تم بیوی ہو، محبت کو بھول جاؤ، زندگی اسی طرح چلتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید کچھ لوگ محبت صرف حاصل کرنے تک کرتے ہیں، نبھانے کے لیے نہیں کرتے۔ انہیں محبت اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک وہ کسی کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ محبت کو ایک بند کتاب سمجھ کر بند کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے انسان کا دل اسی محبت کے سہارے پوری زندگی گزارنے کی امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی، وہ سکون سے سو گیا، مگر میری آنکھوں سے نیند ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی، کیونکہ میرے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اگر محبت کا انجام صرف ذمہ داری بن جانا تھا تو پھر لوگ محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر شادی کے بعد محبت کو بھلا دینا ہی اصول ہے تو پھر محبت کی شادی اور عام شادی میں آخر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ انہی دنوں رفیق کا چھوٹا بھائی عمران بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہاسٹل سے واپس آ گیا۔ اب اس نے مستقل ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔
میں نے سوچا جیسے میں نے ہمیشہ رفیق کی بہن کی عزت کی ہے ویسے ہی اس کے بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، آخر وہ بھی اس گھر کا فرد تھا۔ شادی کے بعد میری اس سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اس لیے میں نے دل سے اس کا استقبال کیا، اس کی پسند پوچھ کر اچھے اچھے کھانے بنائے، کبھی گوشت پکایا، کبھی میٹھی چیزیں تیار کیں، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر دے دی تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ بھابھی نے اسے اجنبی سمجھا ہے۔ عمران بھی شروع میں بڑے ادب سے بات کرتا تھا، کبھی اپنی پڑھائی کے قصے سناتا، کبھی ہاسٹل کی باتیں کرتا، اور میں بھی صرف اتنی ہی گفتگو کرتی جتنی ایک بھابھی اور دیور کے درمیان مناسب ہوتی ہے۔ میرے دل میں اس کی ناز نہیں تھا، بلکہ میں اسے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہی دیکھتی تھی اور یہی سمجھتی تھی کہ گھر میں اچھا ماحول رہنا چاہیے۔ پہلی ہی رات جب سونے کا وقت آیا تو میں نے حسب عادت باہر صحن میں ایک بستر بچھانا شروع کر دیا۔ رات کی ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، موسم بھی بدلنے لگا تھا۔ میں نے سوچا اگر کمبل بھی ساتھ رکھ دوں تو بہتر رہے گا، کہیں رات کے آخری پہر اسے سردی نہ لگ جائے۔ ابھی میں بستر درست کر ہی رہی تھی کہ رفیق نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے بالکل سادہ انداز میں کہا کہ عمران کے لیے بستر لگا رہی ہوں، آج موسم بھی اچھا ہے، باہر آرام سے سو جائے گا، اگر رات میں ٹھنڈ بڑھ گئی تو کمبل بھی دے دوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ جیسے ناراض ہو گیا اور بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا بھائی باہر سوئے گا کیا؟ وہ اس گھر کا کتا ہے یا چوکی دار ہے؟ اس کا یہ جملہ سنتے ہی میرے دل میں بجلی سی کوند گئی، کیونکہ اگلے ہی لمحے مجھے اپنا بھائی علی یاد آ گیا جو ہر بار اسی صحن میں خاموشی سے باہر سو جاتا تھا۔ کبھی اس نے ایک لفظ شکایت نہیں کی تھی، تب تو رفیق کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باہر سونا کسی کی توہین بھی ہو سکتی ہے، مگر میں نے دل کی بات زبان پر نہ لائی، صرف خاموشی سے پوچھا کہ پھر عمران کہاں سوئے گا؟ اس نے بالکل عام لہجے میں کہا کمرے میں گدا بچھا دیں گے، وہ نیچے سو جائے گا، ہم دونوں بیڈ پر سو جائیں گے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر آہستہ سے کہا مگر اس طرح تو بہت عجیب لگے گا۔ اس نے فوراً جواب دیا اس میں عجیب کیا ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس گھر کا فرد ہے، میں اسے باہر کیسے سلا دوں؟ باہر مچھر بھی بہت ہیں۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس رات مجھے بالکل سکون نہیں ملا۔ کمرے میں ایک طرف ہمارا بیڈ تھا اور دوسری طرف زمین پر عمران کا بستر بچھا ہوا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میری نظریں نیچی رہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ عمران کی نگاہ میری طرف اٹھتی ہے۔ پہلے میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں مجھے بے چین کرنے لگیں اور میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ اگلے چند دنوں میں بھی اس کا انداز مجھے عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ اکثر گھر میں صرف بنیان پہن کر گھومتا رہتا، حالانکہ میں گھر میں موجود ہوتی تھی۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزرتی، مگر میں کچھ کہہ نہیں پاتی کیونکہ وہ میرے شوہر کا بھائی تھا اور میں کسی نئے جھگڑے سے بچنا چاہتی تھی۔ رفیق صبح کام پر چلا جاتا اور عمران گھر میں ہی رہتا، کبھی میرے بیڈ پر لیٹ جاتا، کبھی آواز دے کر کہتا چائے بنا دو، کبھی کہتا آج بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کا حکم دے دیتا۔ میں خاموشی سے سب کچھ کرتی رہتی، مگر اندر ہی اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ پورا دن ایک غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے رفیق سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہی بنوا دیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ پوچھا کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے بہت احتیاط سے کہا کہ بس مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا جب تمہارا بھائی آیا تھا تب تو تمہیں عجیب نہیں لگا تھا۔ میں نے فوراً کہا آپ بار بار دونوں باتوں کو ایک جیسا کیوں بنا دیتے ہیں؟ میرا بھائی میرا محرم رشتہ ہے، ہم نے ایک ہی گھر میں بچپن گزارا ہے۔ بہن بھائیوں کے رشتے کی اپنی ایک فطری حیثیت ہوتی ہے، البتہ بڑے ہونے کے بعد بھی حدود اور آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر دیور تو غیر محرم ہوتا ہے، اس سے پردہ بھی ہوتا ہے اور احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے مجھے یہ صورتحال مناسب نہیں لگتی۔ وہ میری بات سن کر ہلکا سا ہنسا، پھر بولا تم نے تو بہت شرعی پردہ شروع کر دیا ہے، اتنی فکر ہے تو اپنے کام سے کام رکھو اور ایک طرف بیٹھا کرو، کچھ عجیب نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر اس دن مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف جگہ کا نہیں تھا بلکہ سوچ کا تھا۔ میں جس بات کو شرم حیا اور مناسب حدود کا معاملہ سمجھ رہی تھی، رفیق اسے معمولی بات قرار دے رہا تھا۔ اس بات کو شرم حیا اور مناسب حدود کا معاملہ سمجھ رہی تھی، رفیق اسے معمولی بات قرار دے رہا تھا، اور یہی فرق مجھے اندر ہی اندر مزید بے چین کرنے لگا، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ آنے والے دن شاید پہلے سے زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر میرے دل کی بے چینی ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔
شروع میں خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، شاید عمران کی بعض حرکتیں محض اتفاق ہوں، مگر آہستہ آہستہ میرے سارے وہم ختم ہو گئے اور مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ اس کی نظریں ایک دیور کی نہیں رہی، بلکہ ان میں ایسی بے تکلفی اور بے ادبی آ گئی تھی جس سے میں ہر وقت گھبراہٹ محسوس کرنے لگی۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے کم سے کم آؤں، ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہ کروں اور اپنا زیادہ وقت گھر کے کاموں میں گزار دوں، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت اس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن رفیق کام پر گیا ہوا تھا اور عمران صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں صرف پانی رکھنے کے لیے اس کے قریب گئی تو اس نے مجھے دودھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی کی تو قسمت کھل گئی، کاش ایسی قسمت ہماری بھی ہوتی۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے قدم جیسے وہیں رک گئے، میرے دل میں شدید نفرت پیدا ہوئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی وہاں کھڑے رہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً واپس کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اب میرے پاس کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ عمران کی نیت صاف نہیں ہے۔ میں پورا دن بے چین رہی اور شام کو جیسے ہی رفیق گھر آیا، میں نے سوچا کہ اب خاموش رہنا مزید خطرناک ہوگا، اس لیے میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے ایک ایک لفظ ویسے ہی دہرایا جیسے عمران نے کہا تھا، اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ مجھے اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مگر میری توقع کے بالکل برعکس رفیق کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کچھ پوچھنے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ ہی گندا ہے، ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتی ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے بھری ہوئی آواز میں کہا، آپ نے ہی تو میرے سگے بھائی کے بارے میں اتنی گندی باتیں کی تھی، اور جب آج آپ کا اپنا بھائی میرے سامنے ایسی بات کر رہا ہے تو آپ کو اس میں کچھ بھی غلط نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تم تو ہو ہی ایسی، ہر جگہ مسئلہ ڈھونڈ لیتی ہو، ہر آدمی پر الزام لگا دیتی ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں سنائی جنہیں یاد کر کے آج بھی میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے میرے کردار پر سوال اٹھائے، میری نیت پر شک کیا اور مجھے ایسے الفاظ سنائے جن کی میں نے کبھی اس سے امید بھی نہیں کی تھی۔ میں صرف خاموش کھڑی روتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، مگر میری بے گناہی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی، میرے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے، مگر رفیق نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ اسے صرف اپنے بھائی کی فکر تھی۔ میری عزت، میری بے چینی اور میرا خوف اس کے لیے جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھے تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی۔ میں اپنے ہی گھر میں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی۔ میں کوشش کرتی کہ عمران کے سامنے نہ آؤں۔ اگر وہ ایک کمرے میں ہوتا تو میں دوسرے کمرے یا صحن میں چلی جاتی۔ اگر مجھے باورچی خانے میں جانا ہوتا تو پہلے دیکھتی کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اپنے ہی گھر میں خود کو ایک قیدی کی طرح محدود کر لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر عمران دوبارہ کوئی حرکت کرے گا، میں رفیق کو بتاؤں گی تو الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، وہی شخص میری عزت کا محافظ بننے کی بجائے میرے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر روتی رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ آخر میری محبت نے مجھے کس انسان کے حوالے کر دیا، جس سے نہ میری عزت کی پرواہ تھی، نہ میرے خوف کی، نہ میری بات پر یقین تھا اور نہ ہی میرے آنسوؤں کی قیمت۔ ان دنوں میں پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی تنہائی وہ نہیں ہوتی جس میں وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو، بلکہ سب سے بڑی تنہائی وہ ہوتی ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے اور اس کی سچائی پر یقین کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ اس وقت انسان صرف دوسروں سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے بھی ہارنے لگتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں ہر دفعہ یہی کہتی کہ میں کوئی بات بنا کر نہیں کر رہی، میں صرف اپنے گھر کا سکون چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی ایسا واقعہ ہو جس کا افسوس پوری زندگی رہے۔ مگر رفیق ہر بار میری بات کو وہم کہہ کر ٹال دیتا۔ کبھی مجھے ضرورت سے زیادہ حساس کہتا، کبھی کہتا کہ میں لوگوں پر بلا وجہ الزام لگا رہی ہوں، اور کبھی میری نیت تک پر شک کر دیتا۔ میں خاموش ہو جاتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، کیونکہ میری سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ جس انسان سے مجھے سب سے زیادہ حفاظت کی امید تھی، وہی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رفیق معمول سے کچھ پہلے گھر واپس آ گیا تھا، مگر عمران کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں باورچی خانے میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ عمران جان بوجھ کر میرے بہت قریب آ گیا اور بے وجہ باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے وہی پرانا انداز اختیار کیا جس سے میں ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ اسی لمحے رفیق دروازے پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
عمران نے جیسے ہی اپنے انداز سے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کی نظر اچانک رفیق پر پڑ گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے پہلی بار رفیق کی آنکھوں میں خاموش حیرت دیکھی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا، نہ اپنے بھائی سے، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج اس نے اپنی آنکھوں سے وہ حقیقت دیکھ لی ہے جسے میں مہینوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ رفیق پہلے کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ بے فکری سے نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ زیادہ دیر خاموش رہنے لگا، جیسے اندر ہی اندر خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہو۔ اس نے مجھ سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ اب اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے۔ صرف 1 مہینے کے اندر اس نے عمران کی شادی کر دی، پھر گھر کے اوپر والے حصے پر تعمیر شروع کروا دی۔ کچھ ہی عرصے میں ایک الگ پورشن تیار ہو گیا، اس کا داخلی راستہ بھی الگ بنوا دیا گیا تاکہ ہماری روزمرہ کی زندگی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ عمران اپنی نئی دلہن کے ساتھ اوپر منتقل ہو گیا اور ہمارا نیچے کا گھر الگ ہو گیا۔ اگرچہ رفیق نے یہ سب کچھ کر دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی تھی۔ اس کے دل میں شاید شرمندگی تھی، مگر زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اب کم از کم وہ یہ تو جان گیا تھا کہ غلط میں نہیں تھی، غلط اس کا اپنا بھائی تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کر رہا تھا۔ زندگی پھر اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، دکھ بھی آہستہ آہستہ یاد بن جاتے ہیں اور زخم بھی وقت کے ساتھ بڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے میرے صبر کا بہترین صلہ دیا۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی، پھر چند سال بعد دوسرے بیٹے نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ میں دونوں بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ ان کی ہنسی میری تھکن ختم کر دیتی، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل کے پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے میری زندگی میں امید کے 2 چراغ روشن کر دیے ہیں۔ ادھر وقت کے ساتھ رفیق بھی بدلنے لگا، عمر بڑھنے لگی، جسم پہلے جیسا مضبوط نہ رہا، پھر ایک بیماری نے اسے آ لیا۔ پہلے وہ کمزور ہوا، پھر رفتہ رفتہ بستر تک محدود ہو گیا۔ اب وہی شخص جو کبھی ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا، دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں وقت پر اسے دوا دیتی، اس کے کھانے کا خیال رکھتی، رات کو کئی بار اٹھ کر اس کی ضرورت پوری کرتی، کیونکہ میں نے اپنا فرض نبھانا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایک رات وہ کافی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، شمائلہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ میں نے تمہارے اپنے سگے بھائی کے ساتھ تمہارے پاکیزہ رشتے پر شک کیا۔ میں نے تمہیں رلایا، تمہارے کردار پر سوال اٹھائے، اور جب تم میرے بھائی کی شکایت کرتی تھی تو میں تمہیں ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ آج سوچتا ہوں اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی حرکت نہ دیکھی ہوتی تو شاید میں ساری زندگی تمہیں ہی غلط سمجھتا رہتا اور یہ گناہ میرے سر پر رہتا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، جو گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر اگر انسان اپنی غلطی مان لے تو دل کا بوجھ ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر برسوں بعد سکون نظر آیا، جیسے وہ ایک بہت بڑا بوجھ اپنے دل سے اتار چکا ہو۔ اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی کہ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس محبت میں اعتماد نہ رہے وہ محبت آہستہ سے اپنے رنگ کھو دیتی ہے، مگر جس رشتے میں سچی توبہ، معافی اور ایک دوسرے کی قدر پیدا ہو جائے وہاں ٹوٹے ہوئے دل بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اگرچہ ان پر لگنے کی گزارنا سیکھ لیتا ہے۔